اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Salim Yusuf and it is my 7th lecture for the students of BS English second semester. اپنے لیکچر نمبر 7 میں ہم پروز ان رومانٹک ایج کا ٹاپک جاری رکھیں گے. ہم نے پچھلے چیپٹر میں رومانٹک ایج کے پروز رائٹرز کا ذکر کیا تھا اور اس میں دو بڑے اہم پروز رائٹرز کا ذکر ابھی باقی تھا. تو آئیے آج ان دو پروز رائٹرز کا ذکر پڑھ کر پروز کا ٹاپک ختم کریں گے اور آج کے اسی لیکچر نمبر 7 میں ہم وکٹورین ایج شروع کریں گے جو کہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. جین آسٹن کا ذکر آج ہم پڑھیں گے. جین آسٹن رومانٹک ایج کے پروز رائٹرز میں بہت اہم ہے اور جین آسٹن کے ذکر کے بغیر رومانٹک ایج کا ذکر نامکمل ہوتا ہے. جین آسٹن از influential English prose writer of romantic era. Her romantic fiction set among the gentry and earned her a place as one of the most widely read and most beloved writers in English literature. جین آسٹن ایک خاتون رائٹر تھی اور اس نے جو بھی فکشن لکھا اسے امنگ دا جینٹری یعنی انگلش لٹریچر میں بڑے اعلیٰ درجے پر رکھا جاتا ہے اور جین آسٹن کی تحریروں کو بڑے پیمانے پر پڑھا گیا ہے. Among scholars and critics, Austen's realism and biting social commentary have cemented her historical importance as writer. یہ بڑا اہم سنٹینس ہے جناب جین آسٹن کو سمجھنے کے لیے. چونکہ ابھی آپ لوگوں نے جین آسٹن کا مطالعہ نہیں کیا تو میں اس سنٹینس کو مختصر سا بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جین آسٹن کیا تھی اور اس نے کس طرح کی تحریریں لکھی تھیں. تو جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ جین آسٹن ایک فیمیل رائٹر ہے, خاتون رائٹر ہے. ریئلزم اس کی خصوصیت تھی, اس کی تحریروں میں ریئلزم ہے اور سوشل کومنٹری ہے. جی ریئلزم کیا ہے, سوشل کومنٹری کیا ہے, اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں. جین آسٹن جب ناول لکھا کرتی تھی, جب پروز لکھا کرتی تھی تو وہ مافوق الفطرت کہانیاں نہیں لکھتی تھی. اس کے ناولز کے کردار کوئی شہزادے پریاں جن بھوت نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے, گاؤں کی جینٹری سے تعلق رکھنے والے عام چلتے پھرتے انسان تھے جو اس دنیا میں زندہ ہیں, کھاتے پیتے ہیں اور تمام معاملات سر انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے وہ سوشل کومنٹری اپنے ناولز میں کیا کرتی تھی. اس کے ناولز کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے سماج کے حالات کیا تھے, لوگوں کی پسند و ناپسند کیا تھی, ان کے انٹرسٹ کیا تھے. کومنٹری ہیو سیمنٹڈ ہر ہسٹوریکل امپورٹنس ایز رائٹر. ان دو چیزوں نے تاریخ میں اس کی ایک اہمیت بنا دی ہے. ان ہر ناولز فیمیل کیریکٹرز ڈومینیٹ اینڈ شی روٹ اباؤٹ کنٹری جینٹری. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کنٹری جینٹری سے متعلق, جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جب جین آسٹن لکھا کرتی تھی تو اس کے ناولز میں گاؤں کی جو ایلیٹ کلاس ہے, جو گاؤں کا امیر طبقہ جس کو ہم ذمہ دار فیوڈلز کہہ سکتے ہیں لیکن درمیانے درجے کے فیوڈلز, ان کا ذکر ہوا کرتا تھا. یہ خاتون ارسٹوکریسی اینڈ پور پیزنٹس فائنڈ نو پلیس ان ہر ناولز. اس کی شاعری میں, اس کے ناولز میں, اس کی پروز میں ہمیں نہ تو ارسٹوکریسی کا کوئی ذکر ملتا ہے نہ ہی نچلے طبقے پیزنٹس کا ذکر ملتا ہے. یعنی یہ نہ تو بڑی ہائی لیول پر جایا کرتی تھی اپنے کیریکٹرز کی سلیکشن میں, نہ ہی بالکل لو لیول پر جایا کرتی تھی اپنے کیریکٹرز کی سلیکشن میں, بلکہ یہ تو کنٹری جینٹری سے اپنے کیریکٹرز وصول کیا کرتی تھی. اس کے کیریکٹرز زندگی سے بڑے قریب تھے, چلتے پھرتے زندہ انسان تھے, عام صلاحیتیں رکھنے والے, سوچ سمجھ رکھنے والے. لہٰذا اس کا ریئلزم، سوشل کومنٹری،
یہ چیزیں اس کو زندہ کر جاتی ہیں. اس کی تحریر کی کوالٹیز ابھی جاری ہیں. It is because of his limited span that his work is called a masterpiece on the 2 inches of ivory. یہاں پر میں ایک مسٹیک آپ کے لیے درست کرتا چلوں. جہاں جہاں بھی آپ کو لفظ his نظر آتا ہے یہ انفیکٹ ہر ہے کیونکہ یہ ایک فیمیل رائٹر تھی. It is because of her limited span that her work is called a masterpiece on 2 inches of ivory. masterpiece on 2 inches of ivory کیا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک سوال کا جواب ہے جس پر کئی صفحے لکھے جاتے ہیں. سوال پر جین آسٹن نے جو بھی کچھ تحریر کیا وہ ایک ماسٹر پیس، ایک شاہکار تھا. یعنی چند کیریکٹرز، گاؤں کی زندگی سے چند گھریلو معاملات، عام طور پر خواتین کی شادی اور وراثت کے معاملات اہم ہوا کرتے تھے جین آسٹن کی تحریروں میں. تو چند کیریکٹرز کے ساتھ، گاؤں کی 2-3 فیملیز کے ساتھ یہ ایک ایسا شاندار ناول لکھتی تھی، ایسی اعلیٰ کہانی بناتی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کسی آرٹسٹ نے آئیوری یعنی ہاتھی دانت کے 2 انچ کے ٹکڑے پر کوئی شاہکار بنا دیا ہو، تخلیق کر دیا ہو. یہ ایک ٹریبیوٹ ہے. A masterpiece on 2 inches of ivory ایک ٹریبیوٹ ہے جین آسٹن کی تحریروں کے لیے. اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ تاریخ میں بڑا پاپولر سنٹینس ہے جین آسٹن کے لیے. She was educated primarily by her father and elder brothers as well as through her own reading. تو اب تک جو ہم نے پڑھا پہلی 6-8 لائنز میں وہ اس کے سٹائل سے متعلق تھا کہ اس نے کس طرح کی تحریر لکھی. اب اس کی ذاتی زندگی سے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی تعلیم اس کے والد اور بھائیوں کی طرف سے تھی، یعنی وہ باقاعدہ اسکول کالج نہیں گئی. Austen's artistic apprenticeship lasted from her teenage years until she was about 35 years old. 35 سال کی عمر تک اس کی اپرینٹسشپ بھی چلتی ہے. After the publication of her nephew's A Memoir of Jane Austen, she came into the limelight. Before it, she only got a little personal fame and only a few positive reviews about, but later she became widely accepted in academia as a great English writer. یعنی کہا گیا کہ ابتدا میں تو جین آسٹن بہت پاپولر نہیں تھی، لیکن جب اسی کے بھتیجے نے اس سے متعلق، اس کی زندگی سے متعلق تحریر لکھی تو اس کے بعد یہ بہت مشہور ہو گئی. Her noteworthy works are سینس اینڈ سینسیبلٹی. اب اس کی تحریروں کا ذکر ہے، یعنی اس کے ناولز یا اس کی پروز جو اس نے لکھی اور اس کی بنا پر یہ بہت پاپولر ہوئی. اس میں سینس اینڈ سینسیبلٹی 1811 میں، مینسفیلڈ پارک 1814، پرائڈ اینڈ پریجوڈس 1813، ایما 1815 یہ اس کے ناولز جو کہ اس دور میں پبلش کیے گئے. شی آلسو روٹ 2 ایڈیشنل ناولز، نارتھنگر اینڈ ایبے اینڈ پرزویشن، بوتھ پبلشڈ posthumous in 1818، اور یہ ناولز 1818 میں پبلش کیے گئے. اس کے بعد میری شیلی کا ذکر کرتے ہیں. جین آسٹن سے متعلق میں ذکر کر دوں کہ جین آسٹن ابھی تو شاید آپ نے نہیں پڑھا، لیکن بہرحال جین آسٹن بہت اہم ہے، اور جب تک جین آسٹن کا ذکر نہ کیا جائے رومانٹک ایج کے پروز رائٹرز کا ذکر ادھورا ہوتا ہے. اس کو خاص توجہ سے پڑھیے گا، اور اسی سمیسٹر میں یعنی سیکنڈ سمیسٹر میں یا اگلے کسی سمیسٹر میں آپ جین آسٹن کے ناولز ضرور پڑھیں گے. میری شیلی نیکسٹ پروز رائٹر ہے جی اس دور سے. میری شیلی واز اے ڈاٹر آف فیمنسٹ میری والسٹن کرافٹ اینڈ فلاسفر ولیم گاڈون. Mary Shelley was educated at home. Being the wife of P.B. Shelley, she promoted his work. تو میری شیلی سے متعلق اہم بات یہ ہے کہ اس کے والدین اہم مقام پر تھے معاشرے میں، سماج میں. اس کے والد ایک فلاسفر، ایک فلسفی تھے، اور یہ خود بھی پچھلی بار شیلے کی وائف تھی. شیلی جس کا ذکر ہم گزشتہ لیکچرز میں بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں، جو کہ ایک رومانٹک پوئٹ تھا. اچھا جی، شی واز نون مینلی فار ہر ایفرٹس ٹو پبلش شیلیز ورک اینڈ ہر ویل نون گوتھک ناول فرینکینسٹین. تو اس کی وجہ شہرت 2 چیزیں ہیں. ایک، اس نے اپنے خامد
پرسی بائرس شیلی کی تحریروں کو پبلش کروانے میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا، اور دوسرا اس کا اپنا ایک ناول ہے جو کہ گوتھک سٹائل میں لکھا گیا تھا، اس کی بنا پر یہ خاتون بہت پاپولر ہو جاتی ہیں۔ دس ناول واز پبلشڈ when she was 21. The novel deals with the ambitious young scientist who wanted to be the creator of life. اور یہ ناول ایک نوجوان سائنٹسٹ سے متعلق ہے جو کہ زندگی تخلیق کرنا چاہتا تھا، and his quest of new kind of creation is rewarded as horrible situation. لیکن اس اپنی تخلیق کی جستجو میں اس کو بڑے خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ His quest for knowledge and power has ended in his own destruction. یہاں تک کہ اس کی اپنی موت واقع ہو گئی، تباہی نتیجہ نکلی اس کی اس ساری جستجو کا۔ She also remained a political radical throughout her life. اور یہ خاتون میری شیلی اپنی ساری زندگی میں ایک بڑی ریڈیکل سیاسی کارکن بھی رہی۔ کنکلوژن تو آپ کے آج کے اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ Basically, romantic era is marked by influential romantic poets like William Wordsworth, Coleridge, John Keats and Lord Byron and P.B. Shelley, but there were also prose writers like Charles Lamb, William Hazlitt, Jane Austen and Mary Shelley who contributed a lot in the development of the prose writing in romantic age. تو جناب یہاں آج کا آپ کا ایک ٹاپک رومانٹک ایج کا ختم ہوا۔ ہم نے رومانٹک ایج کو تفصیل سے پڑھا، اس کے پوئٹس کو تفصیل سے پڑھا اور پروز رائٹرز کو پڑھا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ رومانٹک ایج بیسیکلی اپنے پوئٹس کی بنا پر پہچانی جاتی ہے، لیکن پروز رائٹرز نے بھی اس دور میں اہم کردار ادا کیا ہے اپنی تحریروں کی صورت میں۔ تو اس کے بعد آج ہم وکٹورین ایج کا ذکر کریں گے۔ وکٹورین ایج ہمارا اگلا ٹاپک ہے۔ آج کے اسی لیکچر نمبر 7 میں ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، وکٹورین ایج سے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وکٹورین ایج انگلش لٹریچر میں بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ سب سے طویل دور ہے۔ اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دور بہت طویل ہے، کم و بیش 60 سے 70 سال کا دورانیہ ہے، یہ کم و بیش 70 سال کا دورانیہ ہے۔ اور وکٹورین ایج کو اس دور کی ملکہ کوئین وکٹوریہ سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات وضاحت طلب ہے جو کہ ہم اس پہلے پیراگراف میں پڑھیں گے تو صحیح، لیکن میں اپنے الفاظ میں بھی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ ملکہ وکٹوریہ 1837 میں 1837 میں اقتدار میں آتی ہے، انگلینڈ کی ملکہ بنی 1837 میں کوئین وکٹوریہ، جبکہ وکٹورین ایج 1832 میں شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے کہ لٹریری ایج، ادب کا ایک دور، کسی بھی دور کے بادشاہوں کی تخت نشینی یا ان کی موت سے تعلق نہیں رکھتا۔ بعض اوقات کسی بادشاہ کے نام سے متاثر ہو کر کسی لٹریری ایج کو اس نام سے منسوب تو کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی لٹریری ایج کسی خاص بادشاہ کے تخت نشین ہونے سے اس کی موت یا اس کے تخت سے اتار دیے جانے سے منسوب نہیں کی جاتی۔ یہ دونوں ادوار مختلف ہیں۔ تو وکٹورین ایج کو ملکہ وکٹوریہ کے نام سے منسوب کیا گیا، لیکن یہ دور ملکہ وکٹوریہ کے اقتدار میں آنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اس کی اپنی کچھ اسپیشلٹیز تھی، کچھ قدریں تھی، کچھ ویلیوز تھی جن کا ذکر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر آج کا یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ وکٹورین ایج 1832 سے 1900 تک کا یہ دور ہے۔ The Victorian age in English literature began in 1832 and ended in 1900. جی 1900 میں یہ ختم ہوتی ہے۔ Strictly speaking, the Victorian age ought to correspond with the reign of Queen Victoria. کہا گیا کہ ویسے تو اس کو کوئین وکٹوریہ کے دور سے کورسپونڈنس کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، کورسپونڈنس ہونی چاہیے تھی، ان میں مطابقت ہونی چاہیے تھے، برابر چلنا چاہیے تھا، which extended from 1837 to 1900, yet literary movements rarely correspond with the exact year of royal accession or death. اس بات کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ لٹریری دور کسی بھی بادشاہ کی accession اور ڈیتھ سے تعلق نہیں رکھتا۔ From the year 1798
with the publication of lyrical ballads there was the heyday of romanticism in England, but after that there occurred a sudden decline. اب ہم 1798 کا ذکر پڑھ رہے ہیں جو کہ ہم پچھلے 3 لیکچرز میں بار بار پڑھ چکے ہیں. یہاں پر رومانٹک ایج کا ذکر اس لیے آیا ہے کیونکہ رومانٹک ایج کے بعد وکٹورین ایج کا آغاز کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوا کرتا، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا. کہا گیا کہ 1798 میں جب لیریکل بیلڈز پبلش ہوئے تو یہ دور رومانٹک ایج اپنے عروج پر تھا مگر یہ جلد ختم ہو گیا. آفٹر دیٹ واز دا ہیڈے آف رومانٹسم ان انگلینڈ بٹ آفٹر دیٹ دیر اکرڈ اے سڈن ڈکلائن. اس کے بعد اچانک سے ایک زوال آ گیا. ورڈسورتھ ڈڈ ناٹ رائٹ اینی تھنگ ایکسٹراڈنری آفٹر 1815. کہا کہ ولیم ورڈسورتھ نے 1815 کے بعد کوئی بہت اہم تحریر نہیں لکھی، اگرچہ یہ شخص 1850 تک زندہ رہا لیکن 1815 کے بعد یہ کوئی شاندار کارنامہ نہ سر انجام دے سکا اپنی تحریروں کے حوالے سے. کالج ڈڈ ناٹ رائٹ اینی تھنگ ایکسٹراڈنری آفٹر 1817 اور اس کا دوست ایس ٹی کالج بھی 1817 کے بعد کوئی اعلیٰ نظم نہ لکھ سکا. دا رومانٹک پوئٹس آف ینگر جنریشن all died young. یہ لفظ all ہے جناب ALL all. اور کہا گیا کہ جو ینگر جنریشن کے رومانٹک پوئٹس تھے وہ بیچارے سارے کے سارے ہی جوانی میں ہی وفات پا گئے تھے اور ان کا ذکر ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہاں صرف ایک فقرہ ان کے نام کیا گیا ہے، ALL all لکھنا تھا جی یہاں پر. اوکے تو وہ ذکر کیا ہے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. کیٹس ڈائڈ ان 1820, Shelley died in 1822 and Byron died in 1824. یعنی کیٹس، شیلی اور بیرن سبھی جلد ہی وفات پا گئے تھے، اپنی جوانی میں مر گئے تھے، لہٰذا رومانٹک ایج زیادہ دیر تک چل نہ سکی شاعروں کی وفات کی بنا پر. دا رومانٹک ایج، اب نیکسٹ پیراگراف ہے جناب. دا رومانٹک ایج اینڈیڈ ان 1820. 1820 میں رومانٹک ایج ختم ہو گئی. اینڈ دا وکٹورین ایج اسٹارٹیڈ ان 1832. 1832 میں وکٹورین ایج شروع ہوتی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ 1820 سے 32 32 سال کا فرق 12 سال کا فرق آ جاتا ہے اس وکٹورین ایج اور رومانٹک ایج میں. اب ان 12 سال کے دوران کیا ہوا وہ ہم اگلی لائن میں پڑھیں. دا ایئرس فرام 1820 ٹو 1830 ور دا ایئرس آف سسپینڈیڈ اینیمیشن بوتھ ان پولیٹکس اینڈ لٹریچر. یعنی ان 12 سالوں میں نہ تو پولیٹکس میں کچھ ہوا نہ ہی لٹریچر میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا. نو پوئٹ، ڈرامٹسٹ، ناولسٹ اور ایسسٹ آف فرسٹ واٹر ایگزسٹڈ ان دس ایرا. اس دور میں فرسٹ واٹر مطلب ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا، کوئی اعلیٰ درجے کا شاعر، ڈرامٹسٹ، ناولسٹ موجود نہیں تھا. یہ 12 سال بڑی خاموشی کے 12 سال تھے. اچھا جی. The Victorian age is so long and complicated and the list of great writers is so long that it is divided into 2 parts, early Victorian age and later Victorian age. یہ بات بہت اہم ہے جناب. ویسے تو وکٹورین ایج ایک ہی ہے لیکن یہ اتنی طویل ہے، کم و بیش 70 سال کا دورانی ہے اور اس 70 سال میں بہت سے ناولسٹ، پوئٹس، ڈرامٹسٹ، پروز رائٹرز پیدا ہوئے. تو اتنے بڑے دور کو، تقریباً 70 سال کے دور کو اور درجنوں رائٹرز کو گرفت میں لانا، ان کا ریکارڈ رکھنا ذرا پیچیدہ کام تھا. لہٰذا وکٹورین ایج کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. اس کو ارلی وکٹورین ایج اور لیٹر وکٹورین ایج کا نام دیا جاتا ہے. دا ارلی وکٹورین ایج واز اے پیریڈ آف دا سپریمیسی آف دا مڈل کلاس. یہ ارلی وکٹورین ایج میں مڈل کلاس طبقہ بڑے عروج پر تھا. The early Victorian age was a period of supremacy of the middle class, free trade and unrestricted competition. اس دور میں تجارت اپنے عروج پر تھی، کمپٹیشن، مقابلہ بڑا زبردست تھا تمام فیلڈز میں، تعلیم کے شعبے میں، دنیا کو ایکسپلور کرنے کے شعبے میں اور دنیا کی مارکیٹس پر قبضہ کرنے کا بڑا کمپٹیشن تھا. بزنس ورلڈ میں بڑا کمپٹیشن تھا. دا گریٹ رائٹرز آف دس ایرا آر ٹینیسن، براؤننگ، میتھیو آرنلڈ، کارلائل، رسکن، ڈکنز اینڈ تھیکرے اس زمانے کے اہم رائٹرز تھے. دا لیٹر وکٹورین پیریڈ ایکسٹینڈیڈ فرام 1870 ٹو 1900. تو جناب یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ارلی وکٹورین ایج کب سے کب تک چلا
تو ہم جواب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1832 سے شروع ہو کر 1870 تک چلتا ہے. کیا چیز؟ ارلی وکٹورین ایج. اور لیٹر وکٹورین ایج 1870 سے 1900 تک کا دور ہے. یہ پوائنٹ، یہ ڈیجٹس، یہ ڈیٹس یاد رکھیے گا، کیونکہ آبجیکٹیو میں، شارٹ آنسرز میں، ایم سی کیوز میں ایسے ہی سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں جو ڈیٹس سے ریلیٹڈ ہوں. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان ہاؤ مینی پارٹس اس وکٹورین ایج ڈیوائیڈڈ، وکٹورین ایج کو کتنے دور میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے؟ تو وہ 2 پارٹس ہیں، ارلی وکٹورین ایج اور لیٹر وکٹورین ایج. تو یہ پیراگراف جو کہ آج ہم نے پڑھا یہاں سے 1900 تک، اتنا سے پیراگراف یہ آپ کے لیے آبجیکٹیو کویسچنز کے حوالے سے بڑا اہم ہے. میں اس کا ایک خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ یہیں سے آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے اپنے آبجیکٹیو کی. آغاز ہوتا ہے 1832 سے 1900 تک، یہ زمانہ چلتا ہے. 1820 میں رومانٹک ایج ختم ہوا، 12 سال کا کیوس ہے، سٹیٹک دور ہے جب کوئی ایکٹیویٹی نہ ہوئی. وکٹورین ایج کے 2 پارٹس ہیں، ارلی وکٹورین ایج اور لیٹر وکٹورین ایج. فرسٹ پارٹ 1832 سے 1870 تک کا ہے اور سیکنڈ پارٹ 1870 سے 1900 تک کا ہے. یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جن کو آپ یاد رکھیے گا، کائنڈلی نوٹ کر لیجیے گا، میرا لیکچر سٹاپ کر کے ان کو لکھ لیں، آپ کے کام آئے گا. دا گریٹ رائٹرز آف دس ایرا ور روسٹی، سومبرن، مورس، جارج ایلیٹ، میریڈتھ، تھامس ہارڈی، نیومین اینڈ پیٹر. یہ کچھ ایک رائٹرز ہیں جن کا تعلق لیٹر وکٹورین ایج سے ہے، یعنی یہ 1870 کے بعد کے زمانے کے رائٹرز تھے. They were all the children of new age of democracy, of rapid industrialization and material expansion. یعنی مادہ پرستی کے دور کے یہ رائٹرز تھے. They were all men of originality in outlook, character and style. یعنی اپنے کیریکٹر میں، اپنے سٹائل میں، آؤٹ لک، اپنی سوچ میں یہ بڑے اوریجنل تھے. All of them were the critics of their own age instead of being in sympathy with its spirit, they were in its very sphere critics. تو یہ جو سیکنڈ ایج کے رائٹرز تھے، وکٹورین ایج، لیٹر وکٹورین ایج کے رائٹرز، یہ اپنے ہی دور کے کریٹکس تھے. وہ اپنے دور کو سراہتے نہیں تھے بلکہ اس دور کے رکھ رکھاؤ، انداز، طور طریقوں پر تنقید کیا کرتے تھے. موسٹ آف them wanted to return to values which had received the stamp of universal appeal. اور کچھ تو اس زمانے کی طرف جانا چاہتے تھے جس زمانے میں قدروں کو، رسپیکٹیبلٹیز کو، ویلیوز کو یونیورسل اپروول حاصل تھی، پسند کیا جاتا تھا. آل دا وکٹورین رائٹرز ہیڈ اے مورل پرپز. ہاں البتہ تمام تر وکٹورین رائٹرز میں ایک صفت، ایک خوبی مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ سب کے سب مورل پوائنٹ آف ویو سے لکھنا پسند کرتے تھے. دے ور دا پریچرز آف مورالٹی، ہم یوں کہہ سکتے ہیں. چیف کیریکٹرسٹکس آف وکٹورین پیریڈ. اب ہم وکٹورین پیریڈ کے کیریکٹرسٹکس، اس کی خوبیوں کا ذکر کریں گے، کیونکہ جب تک ایک دور کی خوبیوں کا علم نہ ہو ہم اس دور کو سمجھ نہیں سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وکٹورین ایج کی کیریکٹرسٹکس، اس دور کی خوبیاں کیا ہیں. While the country saw economic progress, poverty and exploitation were also equally a part of it. کہا گیا کہ یہ دور وکٹورین ایج پروگریس کا دور تھا، انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا، اور انگلینڈ ایک بہت بڑی کالونیل پار تھا پوری دنیا پر. دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں پر انگلینڈ کی حکمرانی تھی. انگلینڈ ایک وسیع رقبے والا ملک تھا، ایک امیر ملک تھا، انڈسٹریل کنٹری تھا، لیکن اس کے باوجود اسی انگلینڈ میں پاورٹی، ایکسپلوٹیشن اور کرپشن بھی تھی. The gap between the rich and the poor increased significantly. امیر اور غریب کے درمیان کا فرق یعنی طبقاتی فرق بڑھ رہا تھا، بہت بڑھ چکا تھا. اینڈ the drive for material and commercial issues was seen to propagate a kind of moral decay in the society itself. اور materialism اور کمرشل ایکٹیویٹیز اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس معاشرے میں، سماج میں اخلاقی طور پر زوال آ چکا تھا. The changing landscape of the country was another concern. اور ملک کی لینڈسکیپ بھی بدل رہی تھی، ملک کا نقشہ بدل رہا تھا. اور وہ کس طرح سے بدل رہا تھا وہ ہم اگلے فکر میں پڑھتے ہیں. While the earlier phase of romanticism saw a celebration of the countryside,
رومانٹک ایج کے جو ابتدائی دور کے شاعر تھے جیسے کہ ولیم ورڈسورتھ اور کالرج وغیرہ، انہوں نے تو کنٹری سائڈ کو انجوائے کیا تھا، گاؤں کے مناظر، خوبصورتی، سبزہ، گرینری، پھول، رنگ، کھلا آسمان، and the rich landscape of the flora and fauna. The Victorian era saw industries and factories. جبکہ وکٹورین ایج میں ہر طرف صنعت تھی، انڈسٹریز تھی، یعنی پولوشن کا آغاز ہو چکا تھا. while the poor were exploited for their labor. اور پورس غریبوں کا بڑا استحصال کیا جاتا تھا، وہ جہاں کہیں بھی فیکٹریز میں، ملوں میں ملازمت کرتے تھے وہاں ان کا بڑا استحصال کیا جاتا تھا. The period witnessed the rise of the middle class due to increasing trade between Britain and its colonies, and the Reform Bill of 1832 further strengthened their hold. جی دوسری مرتبہ ذکر آتا ہے مڈل کلاس کا. کہا گیا کہ اس زمانے میں مڈل کلاس اپنے عروج پر تھی، کیونکہ مڈل کلاس زیادہ تر بزنس مین تھے، انڈسٹریلسٹ تھے. تو اب چونکہ انگلینڈ ایک بہت وسیع ملک تھا اور بہت سی کالونیز تھی اس کی پوری دنیا میں، تو پوری دنیا کے ساتھ اس کی تجارت تھی، لہٰذا مڈل کلاس اپنے عروج پر تھی، مسلسل ترقی کر رہی تھی، بڑھ رہی تھی، اور ان کے پاس پیسے کی کثرت تھی. اور دوسری طرف ریفارم بل کا ذکر ہوا جو کہ 1832 میں ایک بل پاس کیا گیا. بڑے شور شرابے کے بعد، بڑے لڑائی جھگڑے کے بعد، اس ریفارم بل کے بعد ان کی طاقت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا. دا ریفارم بل آف 1832 میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں یہ کیا چیز ہے، آپ کو علم میں ہونا چاہیے، آپ اس کو نیٹ سے بھی تلاش کر سکتے ہیں. 1832 سے پہلے سچویشن کیا تھی، انداز یہ تھا کہ کسی بھی علاقے میں ایم پی ایس کا سلیکشن کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس ووٹ کی صلاحیت ہوتی تھی، کچھ لوگوں کے پاس سلیکشن کی ایتھارٹی تھی، لہٰذا ان کچھ لوگوں کو خریدا جا سکتا تھا اور کرپٹ لوگ ایم پی ایس، ایم این ایس بن جاتے تھے. مڈل کلاس کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے. تو 1832 میں ایک بل پاس کیا گیا، پہلے اس کو ریجیکٹ بھی کیا گیا، اس پہ بہت شور شرابہ ہوا اور سٹرائکس بھی ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، آگ لگائی گئی، سٹرائکس ہوئی، لوگوں کو پکڑا بھی گیا، ان پر مقدمات کیے گئے. پھر 1832 میں آخر یہ بل پاس ہوا اور مڈل کلاس کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا، اور اس طرح سے اب ان کی سیاسی طاقت اور بھی بڑھ گئی تھی. انڈسٹری میں، صنعت میں، پیسہ کمانے میں تو وہ آلریڈی آگے تھے، اب سیاست میں بھی ان کو عمل دخل حاصل ہو گیا تھا. There was also a shift from let me set the focus for you people. Okay, اب یہ کلیئر ہے. There was also a shift from the romantic ideals of the previous age towards a more realistic acceptance and depiction of society. ہاں، وکٹورین ایج کی سب سے اہم بات، چونکہ ہم اس کے لٹریچر کو پڑھنے جا رہے ہیں، وکٹورین ایج کا لٹریچر ہم نے پڑھنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو وکٹورین ایج کے لٹریچر کی سوچ کیا تھی؟ ریئلسٹک، مور ریئلسٹک اینڈ ایکسیپٹنس اینڈ پرسیپشن آف سوسائٹی، ڈپکشن آف سوسائٹی. اس دور کے رائٹرز ریئلزم کو لکھنا پسند کرتے تھے، جو ان کے ارد گرد معاشرے میں ہو رہا تھا وہ اپنے معاشرے کی ریئل پکچر پیش کرتے تھے. یہ فطرت کی خوبصورتی کا، رنگوں، پھولوں اور چاند کا ذکر نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد ہونے والی ناانصافی کا ذکر کرتے تھے، غریب کی حالت زار کا ذکر کرتے تھے، امیر کے ظلم کا ذکر کرتے تھے. ڈپکشن آف سوسائٹی ایک بہت بڑا پہلو ہے اس دور کے لٹریچر کا، یعنی اس دور کے لٹریری رائٹرز نے اپنے معاشرے کو ڈپکٹ کیا ہے، اس کی اصل شکل پیش کی ہے ہمارے سامنے. اوکے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز دیٹ ڈیفائنڈ دا ایج واز اٹس اسٹریس آن مورالٹی. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ وکٹورین ایج میں مورالٹی کا بڑا عمل دخل تھا، نہ صرف لٹریچر میں بلکہ انسان کی عملی زندگی میں بھی مورالٹی کا بڑا عمل دخل تھا. اسٹرکٹ societal codes were enforced and certain activities were openly looked down upon. کچھ بڑے اہم کوڈز، قوانین بنا دیے گئے تھے اور کچھ حرکات کو ناپسند کیا جاتا تھا معاشرے میں. These codes were even harsher for women. اور خواتین کے لیے تو یہ
قانون اور بھی زیادہ سخت تھے، یعنی اس زمانے میں خواتین پر بڑی پابندیاں تھیں. A feminine code of conduct was levied on them which described every aspect of their being from the proper appearance to how to converse. Everything had rules. کہا گیا کہ خواتین سے متعلق تو باقاعدہ قانون پاس کیا گیا تھا کہ ان کا لباس کیسا ہوگا، ان کا چال ڈھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتگو، ان کا لین دین کیا ہوگا، سب کچھ باقاعدہ وضع کر دیا گیا تھا، لکھ دیا گیا تھا. The role of women was mostly that of being angels of the house and restricted to domestic confines. خواتین گھر تک محدود کر کے رکھ دی گئی تھی. سیاست میں، تجارت میں، تعلیم میں، سماجی زندگی میں ان کا کوئی کردار، کوئی عمل دخل نہیں تھا. Professionally, very few options were available to them. As a woman they could either become a governess or a teacher in rich households. یعنی خواتین کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، زیادہ سے زیادہ وہ ٹیچر بن سکتی تھی یا پھر کسی امیر گھرانے کے بچوں کے لیے گورننس بن سکتی تھی. Hence they were financially dependent on their husbands and fathers. لہٰذا وہ معاشی طور پر بڑی غریب تھی، وہ اپنے باپ پر، خامد پر، اپنے بھائیوں پر انحصار کرتی تھی ساری زندگی. اینڈ اٹس لیڈ ٹو آ کمرشلائزیشن آف دا انسٹیٹیوشن آف میرج. اور اس کی بنا پر شادی تو ایک کمرشل انسٹیٹیوشن بن گیا تھا. اس چیز کا ذکر، کمرشلائزیشن آف دا انسٹیٹیوشن آف میرج، اس کا ذکر جین آسٹن کے ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں بڑا واضح ہے، بلکہ جین آسٹن کا ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہے ہی اس ٹاپک سے متعلق. تو اسٹوڈنٹس آج کا اپنا یہ لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں. کل اپنے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ وکٹورین ناول کا ذکر کریں گے. ہم پڑھیں گے کہ وکٹورین ایج میں کون سے ناولسٹ تھے اور انہوں نے کس طرح کا ناول تحریر کیا. تو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے میرے پاس، آپ بھی افطاری کی تیاری کیجئے. مجھے بھی اجازت دیجئے اگلے لیکچر تک کے لیے. اللہ حافظ.